اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتے ہیں جو امت مسلمہ اور دین و مذہب کی دفاع کی جنگ لڑتا ہے۔ ہمارے دینی کتابوں کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند اور شجاعت رکھنے اور دکھانے والے کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ مشکلات میں اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے موجودہ دور کے اس نڈر، بے باک، بہادر اور عظیم شخصیت و لیڈر جو واحد تنہا دنیا کی صلیبی طاغونی اور دجالی لشکر کے خونخواروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہا ہے، اس لیڈر کا نام ہے رجب طیب اردوغان، جو کہ ترکی کے صدر بھی ہیں۔ ناظرین کرام، ترکی کی قوم خوشبخت ہے کہ جنہیں ایک ایسا لیڈر ملا جو کہ مسلمانوں کے لیے ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ یہی ایک مرد مومن ہے جو پوری دنیا میں مظلوم امت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اسی اصلیت اور حقانیت کی بدولت یہ آج عالم اسلام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ترکی کو ایک تباہ شدہ معاشی حالت سے نکال کر ایک مضبوط معیشت بنایا۔ ترکی، جسے کبھی یورپ کا بیمار آدمی کہا جاتا تھا، اب معاشی طور پر کئی یورپی ممالک سے زیادہ مضبوط ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے ایک انتہائی غریب خاندان میں 26 فروری 1954 کو رجب طیب اردوغان کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ایک معمولی کوسٹ گارڈ تھے۔ آپ کے والد کا نام احمد اردوغان تھا۔ جب طیب اردوغان 13 سال کے تھے تو ان کی فیملی استنبول میں جا بسی۔ ان کے فیملی کے مالی حالات اس قدر پسماندہ تھے، ان کو جو بھی اپنے والد صاحب سے پاکٹ منی ملتی وہ اس کو بالکل خرچ نہ کرتے، بلکہ اس کے پوسٹ کارڈ اور پانی کی بوتلیں لے کر سڑک پر لوگوں میں فروخت کرتے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ قاسم پاشا سے حاصل کی، جہاں اسلامی اور مغربی تعلیم دونوں دی جاتی تھی۔ 1965 میں قرآن پاک حفظ کر کے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد امام خطیب ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ 1973 میں میٹرک اور دیگر اضافی مضامین پاس کر کے ایوب ہائی اسکول سے ڈپلومہ کی سند حاصل کی۔ اسی طرح انہوں نے بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن کی ڈگری بھی حاصل کی۔ وہ شروع ہی سے سیاسی دنیا میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 1976 میں استنبول میں یوتھ پارٹی کے ہیڈ مقرر ہوئے۔ مارچ 1994 میں استنبول کے میئر منتخب کر لیے گئے۔ اس وقت استنبول میں پانی کی قلت، آلودگی اور ٹریفک جیسے مسائل تھے۔ ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے استنبول کو جدید شہر کی شکل دی اور کرپشن کو جڑ سے ختم کر دیا، اور استنبول کے $2 بلین کے قرضے کا بڑا حصہ بھی واپس کر دیا۔ ناظرین کرام، 1998 میں ایک جلسے میں اسلامی نظم پڑھنے کے جرم میں 4 مہینے کی سزا سنائی گئی اور میئر شپ سے بھی ہٹا دیا گیا۔ 2001 میں انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک پارٹی بنائی۔ 2002 کے الیکشن میں ان کی پارٹی نے 2/3 ووٹ لے کر فتح حاصل کی۔ تب سے اب تک یہ پارٹی ترکی کی حکومت کو کامیابی سے سنبھالے ہوئے ہے۔ رجب طیب اردوغان کے سفر میں بہت سی مشکلات بھی آئیں، مگر رجب طیب اردوغان نے ہمت نہ ہاری۔ فوج اور بیوروکریسی کی مخالفت کے باوجود انہوں نے فتح حاصل کی اور ترکی کی قسمت کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ان کی بدولت ترکی آج 16ویں بڑی اکنامک پاور ہے۔ کرپشن، قتل و غارت سے پاک لوگ ہمیشہ ہی لیڈر بن جاتے ہیں اور عالمی سطح پر شہرت یافتہ اور پختہ یقین کے مالک مانے جاتے ہیں۔ ان کی کامیابی کی بڑی وجوہات اپنے ہی ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد درجہ بدرجہ سرکاری اور سیاسی عہدوں پر فائز ہونا ہے، اپنے ملکی قوانین سے واقفیت، کرپشن سے پاک معاشرے کا انعقاد، عوامی مساوات برقرار رکھنا، میرٹ کی بحالی، غریبوں کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنا، یہ سب کمالات اصول زندگی کے مطابق بسر کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس عظیم شخصیت کی لیڈری عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔